السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ بقرعید سے پہلے قربانی ہو گئی حکومت کی، ایک ہی دن میں 2 وکٹیں گر گئیں۔ عمران خان کہتے رہ گئے تانیہ گھبرانا نہیں، لیکن تانیہ گھبرا گئی۔ تانیہ اندروس اور ڈاکٹر ظفر مرزا نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ تانیہ اندروس پر الزام تھا کہ ان کی دوہری شہریت ہے اور انہوں نے سرکاری فنڈز اپنی NGO کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے۔ اس طرح کے 1-2 اور معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ ڈاکٹر ظفر مرزا پر بھی کئی الزامات لگے ہیں، جس میں اختیارات کے ناجائز استعمال کا معاملہ بھی ہے۔ عدالت میں ان کے خلاف کیسز بھی چل رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر الزامات کی بھرمار ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ وہ عمران خان کے کہنے پر پاکستان آئے تھے۔ تانیہ اندروس پاکستان کو ڈیجیٹل بنانے پر کام کر رہی تھی۔ تانیہ اندروس پر کرپشن اور اختیارات کے غلط استعمال کا الزام ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے تانیہ سے پوچھ گچھ کی تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ چند دن پہلے حکومت نے وزراء، مشیروں اور معاون خصوصی کے جو ہے اثاثے اور ان کی شہریت کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کیا تھا، جس کے بعد ایک شور مچا، مخالفت ہوئی، سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے کمنٹس آئے۔ آج پہلے معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان تانیہ اندروس نے استعفیٰ دیا اور کچھ دیر بعد معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا بھی مستعفی ہو گئے۔ ظاہر ہے اب یہ دونوں سابق ہو گئے۔ تانیہ اندروس نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم عمران خان کو بھیجا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ عوامی مفاد کی خاطر استعفیٰ دے رہی ہیں۔ وہ پاکستان میں خدمت کے جذبے سے آئی تھی، لیکن ان کی کینیڈین شہریت کے حوالے سے بہت سی باتیں کی گئیں، اسے اسکینڈلائز کیا گیا اور خبریں چلیں، سوشل میڈیا پہ خبریں چلیں۔ تانیہ کی پیدائش کینیڈا میں ہوئی، جہاں سے وہ سنگاپور چلی گئی تھی، گوگل سے وابستہ تھیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نکال دیا گیا تھا انہیں وہاں گوگل سے۔ بہرحال ان کا رابطہ جہانگیر ترین سے ہوا۔ انہوں نے جہانگیر ترین کو پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے حوالے سے بریفنگ دی، تفصیلات سے آگاہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جہانگیر ترین نے ان کی ملاقات وزیر اعظم عمران خان سے کرائی۔ جہانگیر ترین بھی ان سے متاثر ہوئے تھے۔ جہانگیر ترین اور عمران خان کے اختلافات کے بعد یہ طے تھا کہ جہانگیر ترین مخالف گروپ جو ہے وہ تانیہ کو بھی اب نہیں رہنے دے گا، آج نہیں تو کل استعفیٰ دینا پڑے گا، کیونکہ وہ جہانگیر ترین کی سفارش پر آئی ہیں۔ تانیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو جب ان کی ضرورت پڑے گی وہ حاضر ہوں گی۔ تانیہ کے بعد ڈاکٹر ظفر مرزا نے بھی اپنا استعفیٰ جمع کرا دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ خود پر مسلسل تنقید کے باعث مستعفی ہو رہے ہیں۔ انہیں خوشی ہے کہ انہوں نے اس وقت استعفیٰ دیا جب کورونا کیسز کم ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی درخواست پر عالمی ادارہ صحت چھوڑ کر پاکستان آئے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے تانیہ اندروس اور ڈاکٹر ظفر مرزا کے استعفے منظور کر لیے اور اس میں ذرا بھی تاخیر نہیں کی گئی۔ کابینہ سیکریٹریٹ کی جانب سے بھی تانیہ اندروس اور ڈاکٹر ظفر مرزا کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ فوری طور پر جاری کر دیا گیا، جس کا سیدھا سا مطلب یہی ہے کہ یہ استعفے دیے نہیں گئے بلکہ لیے گئے ہیں اور عمران خان کی ہدایت پر لیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان اپنے وزیروں اور مشیروں کی دوہری شہریت کے باعث تنقید کی عزت میں تھے۔ مشیروں کے حوالے سے انہیں اپنے بعض وزراء کی بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اب رہ گیا وفاقی وزیر فیصل واڈا کا معاملہ۔ فیصل واڈا پر بھی دوہری شہریت جو ہے چھپانے کا الزام ہے، یعنی جب انہوں نے الیکشن لڑا اس وقت یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کے پاس دوہری شہریت ہے۔ دیکھتے ہیں وزیر اعظم ان سے استعفیٰ لیتے ہیں یا عدالت انہیں نااہل قرار دیتی ہے۔
آج 29 جولائی کی ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اپوزیشن اور حکومتی بینچز کی جانب سے بہت شور و شرابہ ہوا، ایک دوسرے کو آوازیں کسی کی، نعرے لگائے گئے۔ اس کے باوجود جو ہے حکومت جو ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے متعلق 2 بلز جو ہے وہ ایوان سے منظور کروانے میں کامیاب ہوگی۔ یہ بلز اور بعض دوسرے بل جو سینٹ میں اس وقت رکے ہوئے ہیں، وہ کل شام کو 4 بجے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ ان بلز کو اور دوسرے بلز کو وہ مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا، اور اس سے پہلے عمران خان اتحادی جماعتوں کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ FATF بل کی منظوری کے بعد JUI کے بقول پاکستان امریکی کالونی بن گیا۔ ان بلز کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت ان اداروں اور اشخاص پر سفری پابندی، بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے، اسلحہ ضبطگی کی پابندیاں عائد کی جا سکیں گی۔ خلاف ورزی کرنے اور نہ روکنے والے دونوں کو، یعنی جو خلاف ورزی کرے گا اس کو بھی اور جو اسے نہیں روکے گا اس کو بھی، دونوں کو 10 سال یا قید یا 25 ملین روپے جرمانہ یا دونوں طرح کی سزا دی جا سکے گی۔ یہ دونوں بلز عالمی تناظر میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ FATF کے مطالبے پر قومی اسمبلی نے 2 بلز کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم، ان کا آج کہنا تھا کہ اگر ان بلز کی منظوری نہ دی جاتی تو بھارت سلامتی کونسل میں جو ہے پاکستان کے خلاف پابندیاں لگوا سکتا تھا۔ حالانکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا شاید فروغ نسیم سمجھ رہے ہیں۔ ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں نہ ڈال دیا جائے، اس کا خطرہ بہرحال تھا جو اب ٹل گیا۔ یہ دونوں متنازع قوانین ہیں۔ اسی طرح سینٹ میں کلبھوشن یادیو کو جو بھارتی جاسوس ہے اسے ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دینے کے لیے ایک بل پیش کیا گیا ہے۔ یہ بل بھی بہت اہم ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کر کے انسداد دہشت گردی بل 2020 لایا گیا، جس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1948 کی خلاف ورزی پر 25 ملین جرمانہ یا 10 سال قید یا دونوں دی جا سکیں گی۔ یہ سزا صرف خلاف ورزی کرنے والے شخص یا ادارے پر ہی لاگو نہیں ہوگی، بلکہ اس شخص یا ادارے پر بھی لاگو ہوگی جس نے اس قانون کی جو ہے خلاف ورزی کی یا اس پہ عمل درآمد کرانا ہوگا۔ اس نے عمل درآمد نہیں کرایا، جو ناکام ہو جائے گا عمل درآمد کرانے میں افسر، یعنی رکاوٹیں ڈالنے والا، اور حکومتی شخصیات کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکے گی۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔